فرمایا صدیق کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا تیری معراج تو یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار میں یوں ہے، تیری معراج تو یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، 1 to 1 رب سے ملاقات کی. میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. قدم سے ابتدا ہوتی ہے، قدم سے ابتدا ہوتی ہے. تیری معراج تو یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہے صدق اور صداقت کا مقام. صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو سب کچھ نبی پر لٹا دے اور کسی سے کچھ نہ مانگے، اسے صدیق کہتے ہیں. یہ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ اللیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب ہم انہیں بچا کر رکھیں گے. بچائیں گے کس سے؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. جہنم کی آگ سے اسے بچائیں گے. اب یہ آیت جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. دوسری جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. پتہ چلا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی سب سے زیادہ معزز ہے. جو سب سے زیادہ معزز ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مقام. اور آگے اللہ اوصاف بیان فرما رہے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے. کون ہے؟ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، جو تقوی کے اس مقام پر ہے جہاں کوئی اور امتی نہیں پہنچ سکتی. کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں. رات کا وقت ہے، پہلو مصطفیٰ میں محبوب لاڈلی چہیتی بیوی جسے سیدہ کائنات صدیق کی بیٹی صدیقہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی آقا کے ساتھ، آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا، آب و تاب سے جگمگا رہے ہیں ستارے. کہا یا رسول اللہ کیا کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں عائشہ ہے ایسا شخص. اما عائشہ فرماتی ہے میں یہ گمان کرنے لگی کہ آقا میرے والد کا نام لیں گے. جب آپ نے یہ کہا ہاں ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، تو فرمانے لگی فوراً والد کا نام ذہن میں آیا. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب انسان کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہیں. فرماتے میں نے جب یہ اشکال سامنے رکھا نبی کے سامنے کہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی آپ میرے والد کا نام لیں گے، فرمایا عائشہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، جس نے جو احسان کیا ہے اس کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا کے اندر چکا دیا ہے. صدیق واحد شخص ہے جس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن چکائیں گے. یہ وہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی بات ہے کہ ہر جگہ پر حضرت علی ہمارے پیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہ ہمیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی ایک گروہ تیری محبت میں گمراہ ہوگا، دوسرا تیرے بغض میں گمراہ ہوگا. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں نہ محبت میں آگے بڑھتے ہیں
نفرت تو ہم کرتے ہی نہیں، ہم تو نفرت کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جو اصحاب مصطفیٰ کے بارے میں شک لاتا ہے اس کے ایمان کے اندر شک، کیونکہ معیار ایمان اصحاب مصطفیٰ ہیں۔ جب اصحاب مصطفیٰ کی ذات میں، بات میں، شخصیت میں شک کرے گا تو پھر اس کے ایمان میں شک کیا جائے گا۔ ہر طرف ہر جگہ گاڑیوں کے اوپر وال چاکنگ ہے، دوہڑے ہیں، مرثیے ہیں، اشعار ہیں، اور لوگوں کے اقوال کو حضرت علی کی طرف کیا ہے، تو باقی صحابہ کی جو سیرت ہے اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاشرے کے عام لوگوں میں پتہ نہیں ہے کہ صدیق کا مقام کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، میں نے گزشتہ سال بھی یہ آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دوسرے انداز سے اس سال آپ کے سامنے ابھی بات رکھنے لگا ہوں کہ ابو بکر، یہ جو بکر ہے نا، بکر با کاف را، یہ مادہ ہے عربی کا، اس کا معنی ہے پہل کرنے والا۔ پہلا کیا؟ ابو مانا والا، بکر مانا پہلا، پہل کرنے والا۔ کوئی کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا نہیں مانتا، وہ بھی کہتا ہے بکر مانا پہلا۔ جب اس نے بکر کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ پہلا نمبر آ گیا۔ پھر میں نے مثال کے طور پر سمجھایا تھا کہ صبح کی جو پہلی کرن زمین پر سورج کی پڑتی ہے اسے بکرا کہا جاتا ہے، بکرۃ و اصیلا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں صبح اور شام، یہ بکرا صبح پہلی کرن کو، یہاں بھی با کاف اور را موجود ہے، کیا موجود ہے؟ اور درخت کا جو پہلا پھل آپ دیکھتے ہیں، پھول بنتے ہیں، پھول جب بن کر اس کے بعد جب شگوفے پھوٹنے لگتے ہیں اسے عربی میں بکورا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں پر بھی با کاف اور را موجود ہے، یعنی پہلا پھل درخت کا جو ابھی کیا ہونے لگا ہے؟ تیار ہونے لگا ہے، بننے لگا ہے۔ اور باکرہ، نوجوان لڑکی جس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، جس کے ساتھ کسی نے خلوت نہیں کی، تنہائی میں وقت نہیں گزارا، جسے ہم اردو میں کنواری کہتے ہیں، اسے عربی میں باکرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باکرہ۔ یہاں بھی با کاف را کا مادہ موجود ہے، معنی پہلی، کیا؟ باکرہ۔ وہ اگر شادی دوسری تو کیا کہتے ہیں؟ عورت کی طرف ہے نا نکاح نامے کے اندر، پہلی شادی ہے یا دوسری؟ لڑکی کی طرف کھانے میں بھی لکھا تھا پہلی شادی ہے یا دوسری، تو باکرہ پہلی۔ کیا؟ اب اس مادے کو ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا، اب اس پہل کرنے والے کو آپ کی شخصیت کے ساتھ جب ہم منطبق کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق ہر چیز میں نبی پہلے، دوسرا نمبر، یعنی نبی کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ ہر کام میں پہلے نظر آتے ہیں، ہر کام میں پہلے نظر آتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر ہیں، دو آسمانوں پر، دو زمین پر۔ میرے دو وزیر آسمان کے اندر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے اندر جو میرے دو وزیر ہیں ابو بکر و عمر ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ اللہ کے خلیل کون ہیں؟ بولے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، یہ چیزیں اگر دوسری طرف اس دوسرے حصے کو دیکھیں نا، جو دوسرا ٹبر ہے، تو ان کو ساری چیزیں یاد ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہیں 12 بھی یاد ہیں، 72 بھی یاد ہیں، ہمیں 4 یاد نہیں ہیں۔ یہ ہماری ایمانی کیفیت ہے، اور دلچسپی کا عالم دیکھیں ذرا۔ ابو بکر صدیق کا نمبر پہلا ہے، اور خلیفہ بلا فصل ہے، کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اب یہی نقطہ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کندھوں پر ہیں۔ کس پر ہیں؟ بولیں کس پر ہیں؟ بیچ میں کوئی فاصلہ موجود ہے؟ کوئی فاصلہ ہے؟ اسے تو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو،
وہی بلا فصل ہوتا ہے، یہ کوئی فیصلہ بیچ میں نہیں ہے، یہی فیصلہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ فیصلہ ہے کہ ابو بکر اور نبی کے درمیان تیسرا کوئی نہیں، یہ اللہ نے فیصلہ کروا دیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا شان علی المرتضیٰ کے موقع پر کہ ہمیں یہ حق نہیں ہے ہم کسی کو اٹھا کر کہیں پر رکھ دیں، کسی کو اٹھا کر، یہ لڈو کی گیٹیاں نہیں ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ زمین پر کھیلنے والے شطرنج نہیں ہیں کہ آپ اٹھا کر ادھر جب چاہے کسی کو باہر کر دو، جب چاہو کسی کو اندر کر دو، کسی کو اچھی جگہ پر رکھو، کسی کو غلط جگہ پر رکھو۔ اگر ان کو چھیڑو گے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، قرآنی اصول ہے کہ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، مقام نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے، کسی کو ید بیضا دیا ہے، اور کسی کو حسن عطا فرمایا ہے، کسی کو حکومت عطا فرمائی ہے، کسی کو خلافت عطا فرمائی ہے، کسی کو کیا معجزہ، کسی کو کیا معجزہ، لیکن نبی ہونے میں سب ہیں، سارے 1.25 لاکھ نبی۔ مراتب کے اعتبار سے فرق ہے، جس کا جو مرتبہ ہے ہم اس کا وہ مرتبہ مانتے ہیں، اور جنہوں نے جس کا جو مرتبہ ہے وہ نہیں مانا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہیں۔ میری کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی پیدائش کی خوشی میں مبارکباد دیتے ہیں۔ اور مسلمان بھی میری کرسمس کے مبارکباد دیتے ہیں غیر مسلموں کو۔ اور یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ گمراہ ہوئے کہ نہیں؟ مقام کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ نے خود اعلان کیا، ایک جمعہ میں نے پڑھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انی عبداللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی۔ جسے دیا جاتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، خدا وہ معبود تو دیتا ہے، لیتا بھائی اللہ نے کوئی لیا ہے ہم سے؟ ہم اللہ کو چندہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں اللہ کو؟ آنکھوں کا، ہاتھوں کا، ناک، کان، گلا، بولنے کا، زبان کا، چلنے پھرنے کا، دل کی دھڑکنوں کا، سانسوں کا، کبھی ٹیکس دیا ہے؟ یہ ہے معبود، خالق جو ہر چیز کو پیدا کرے، جسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو اسے خالق کہتے ہیں۔ ہم تمام صحابہ میں نبی نے جس کو جو مقام دیا ہے ہم وہ مقام مانتے ہیں، نبی نے جس کو جو چیز عطا کی ہے ہم وہ بولے، ہم وہ۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگی، ساری فضائل اور مناقب اور مقام کیا حضرت ابو بکر صدیق کا۔ نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی دیا، ہم مانتے ہیں۔ کیا دیا؟ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سخت جملے، فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اماں منع کرتی رہی، یا رسول اللہ والد صاحب میرے کیا ہے، انتہائی نرم دل ہے، جب آپ کو صف میں آگے نہیں دیکھیں گے تو والد صاحب سے برداشت نہیں ہوگا۔ دوسرے نبی علیہ السلام غصے میں جلال میں آ گئے، فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے نہ اللہ پسند کرتا ہے کوئی آگے بڑھے، نہ رسول اللہ پسند کرتا ہے کوئی آگے بڑھے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کی کیا کروائے، امامت کروائے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے، میرے نبی نے پردہ ہٹایا، دیکھے اور مسکرائے کہ یار امامت کروا رہا ہے، اور میرے نبی سمجھ گئے اب میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے امامت اگر ملے گی تو کسے ملے گی؟ بولے کسے ملے گی؟ ابو بکر کو ملے گی۔